دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ قابل یہ بات ان کو بری لگی، لیکن بری لگنے کے باوجود بادشاہ کو بادشاہ کی حیثیت سے بات کرنی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے بادشاہ، ہاں بچہ ادھر آؤ۔ کہا یہ بچہ ہے، آپ سوال کرو۔ وزیر سے کہا کہ تم اس سے سوال کرو۔ تو یہ تو کھسینا تھا ہی، تو مولوی مولانا اس کے بچہ کو برا سمجھتا ہی تھا۔ تو اس نے کہا بیٹا مدرسہ کہ میں پڑھتے ہو؟ تو ہاں۔ کیا پڑھتے ہو؟ تو یسرنا القرآن۔ ہمارے یہاں کیا بولا جاتا ہے؟ سند القرآن۔ سند القرآن سنے ہیں؟ اپنے یہاں پڑھا لکھا بھی سند القرآن کہتا ہے۔ اپنے ہاں علم کو اتنا معیار گھٹا دیا ہے، ایک جگہ قاضی نکاح پڑھانے لگا، پڑھانے کے بعد جو ہے فتویٰ پڑھنے کے بعد جب کہا کہ لڑکے سے کہ فلاں کی لڑکی فلاں گواہ اتنا مہر دین آپ نے قبول کیا، تو لڑکا نے کہا کہ نہیں قبول نہیں کیا۔ کہے تو لڑکا نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ قاضی صاحب بیروٹی کے بعد ظلم بہت خراب بات ہے۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہم کو کہا گیا تھا لڑکی پڑھی ہوئی ہے، اب پتہ چلا کہ لڑکی پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تو ظلم کی بات ہو نہیں۔ آج جاہل بھی پڑھی لکھی چاہتا ہے۔ اب دیکھو دولہا بابو، قاضی نے پوچھا لڑکی والے سے کیا بات ہے بھائی؟ لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، لڑکی پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ تو لڑکی والے نے کہا کہ خدا کی قسم میری بچی کا سندل قرآن ختم ہو گیا ہے، سندل قرآن ختم ہو گیا۔ تو قاضی نے کہا کہ باپ جس کا سندل قرآن ختم ہو گیا اب اس کو کیا چاہیے؟ تو چھوڑا تو وہ بھی نہیں جانتا تھا، وہ تو الو کو پٹھا تھا۔ اس نے کہا حضرت جلدی کیجئے ہم قبول اب کریں گے۔ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ سندل قرآن ہوتا کیا، خاندانی اس کا نہیں جانتا تھا کہ سندل قرآن کیا۔ اس نے کہا جلدی کیجئے ہم قبول کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ معیار نہیں۔ دیکھو مدرسہ سے جو نکلا ہوا بچہ ہے، بادشاہ اورنگزیب کا وزیر ہے جو اتنا اونچا مقام پر ہے، اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ دنیا کا بیج کہاں ہے؟ کتنا سائنس کا اونچی بات کر دیا، دنیا کا بیج کہاں ہے؟ تو مولوی کا بچہ بہت ذہین ہوتا ہے، وہ ایک بتا دو بتا تین بتا آگے پیچھے کر سب کر ایک جگہ کھٹی گاڑ دی، زمین کا بیج یہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلے گا؟ کہا کیسے پتا چلے گا؟ حساب کر لو، ناپ لو، ناپیے گا تو بیج یہی نکلے گا۔ ناپنا تو اس کے باپ کے بس کی بات بھی نہیں تھی، ماننا اس کو بھی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسرا اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ بادشاہ سلامت جو جہاں تشریف فرما ہے سامنے جو حوض ہے اس میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ کتنا پیالہ پانی ہے؟ میں یہ سے بتا رہا ہوں کہ ٹوپی پہننے کے بعد لوگ پاگل نہیں ہوتا ہے، مدرسہ کا بچہ پاگل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ اگر گالی بکیے ہم چپ ہو کے چلے جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی شرافت سے سمجھ لیں کہ اپنی زبان کو میں کیوں خراب کروں، یہ کہہ رہا ہے تو کہنا جانا۔ امام اعظم حرمین رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے نکلے تو ایک آدمی حضرت کو گالی دیتے وہاں پہنچ گیا جہاں حضرت کا گھر تھا۔ تو حضرت امام اعظم بیٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ آپ بول، جب گالی دینا جلدی بول، میرا گھر آ گیا ہے، اب میں اپنے گھر جانا چاہوں گا، ہے کچھ تو جلدی کر دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کتا سمجھتے ہیں؟ اتنے مسجد سے وہاں سے گالی دیتے آپ کے گھر تک آ گئے، آپ کبھی کچھ نہیں بولے، آپ کیا مجھے کتا سمجھتے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ وہ تو کہنے والا سننے والا تو نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ ہی کو نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس مقام کے ہم نہیں ہیں۔ اگر آپ نے ہم کو گالی بھی دیا تو کہیں گے چھوڑو، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، آپ نے گالی دیا اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام، چلو گھر کو چلو، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ گالی نہیں دے سکتے ہیں،
لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ میرا گھسک گیا ہے، گھسکا نہیں ہے، پورا پورا ہے۔ تو بتاؤ اس حوض میں کتنا پانی ہوگا؟ تو اس بچے نے کہا ہم لوگ کو منطق فلسفہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو پنجا چھکا ہے نا، کیا کیا جتنا بھی ایک ہو سکتا ہو کھیل باڑی کے جس سے آدمی دوسرے کو ہرا سکتا ہے، وہ تمام خوبیاں تعلیم ہوتی ہے مدرسے میں۔ اس بچے نے کہا کہ پہلے وزیر اعلیٰ صاحب آپ یہ بتائیے وہ پیالہ اس حوض کے برابر ہے یا اس حوض کا آدھا ہے، اس حوض کا چوتھائی ہے؟ تب نہ ہم بتائیں گے۔ یہ بیوقوف کی طرح بول دینا کہ کتنا پیالہ، یہ بکواس نہیں چلے۔ اگر اتنا بڑا پیالہ ہے، جتنا بڑا حوض ہے، تو ایک پیالہ پانی ہے، اس کا آدھا ہے تو دو پیالہ ہے، اس کا تہائی ہے تو تین پیالہ ہے، اس کا چوتھائی ہے تو۔ اورنگزیب بہت خوش ہو رہا ہے، چہرے پہ اس کی مسرت خوشی آ رہی ہے، آئی بیچارہ پریشان ہو رہا ہے۔ کل کا اچھا وہ ہم آج پوچھتے ہیں تین کو کم سے کم سوال، دلی میں کتنا کوا رہتا ہے؟ اب کون جواب دے گا؟ مولوی جواب دے دیتے۔ تو اس نے کہا کہ 5555 کوا دلی میں ہے۔ اب بولیے، کہا کہ اگر ہم گنتی کریں نہ ہو تب، ہلکہ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں، ہم زندہ ہیں، میں سے سوال کرنا ہم جواب دے دیں گے۔ اتنا ہے 5555۔ اگر آپ نے گنتی کر لیا، کچھ گھٹ گیا، کچھ اگر گھٹ گیا، تب انسان میں تو حرام کھانے کے لیے باراتی میں جاتا ہے نہیں جاتا ہے، وہ تو کوئی ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ باراتی میں چلا گیا ہو، اتنا گھٹ گیا۔ اب کچھ بڑھ جائے تو کچھ حرام خور آ گیا ہے، اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے یہ قوم بہت اونچی چیز ہے۔ ہم اور آپ نے آج تک علماء کو سمجھائی نہیں، علم کو سمجھائی نہیں، کچھ خلاف میں بول دیا، ہوٹل میں بیٹھ گئے، صرف اس امید پر کہ یہ نیتا ہے ایک آدھ کو چائے ہم کو پلا دے گا، اس کے آپ غلام بن گئے۔ ہاں 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 وہ جو جیسا کر رہا ہے، مولوی صاحب ایسا کہہ ہوں، مولوی ایسا ہوں، مولوی ایسا تو ہوں۔ ارے پاگل، تم تو شیخ برادری کے تھے، اونچی برادری تھے، تم سے کم 6 کو نقطہ تھا، شیطان سے تم کو اونچی بات سرائی کم سے کم بڑھ جاتے، کھسکنے کی کیا ضرورت کیا تھی؟ غلام بننے کی کیا ضرورت تھی؟ غلام زیادہ، غلاموں سے آج تک اللہ نے کوئی کام نہیں لیا ہے۔ غلام مت بنو، سچ بولنے کا مزاج بناؤ، اچھی بات کہنے کا مزاج بناؤ، غلط کو غلط کہنے کا مزاج بناؤ۔ اب پورا نیما مل کے کہے کہ دین نہیں ہے، سب مل کے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کے یہ دین نہیں ہے، تو ہم فتویٰ کیا دیں گے؟ دین نہیں ہے۔ ہم یہ فتویٰ دیں گے کہ نیما کے تمام مسلمان اور تمام ہندو سب کے سب پاگل ہو گئے ہیں، دین تو دین ہی ہے۔ کسی کہنے سے، کسی کے کہنے سے دین دین نہیں ہوگا، اور کسی کہنے کے رات رات نہیں ہوگا۔ اپنی زمین ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم، جہاں بھی جو ادارہ چل رہا ہے، جس کے ذریعے چل رہا ہے، جس طریقے چل رہا ہے، اس کی خوب سے خوب اچھائی، اگر یہ نہیں ہو سکے تو کم سے کم آپ کا چندہ چپ ہونا، چپ ہونا۔ نہیں سمجھ آ رہی، بولیے ہم کو نہیں سمجھ آ رہا تو چپ ہو جاؤ، بولو مت، یہ بھی تم کو اللہ کے ہاں ثواب پہنچائے گا۔ ہوں میں ہوں مت کرو، ہوں میں ہوں کرنے کا مزاج اچھی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمارے معزز آخری عالم آ رہے ہیں،